فرمائیں یہ عشق نہیں آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں سرکار محمد مہدی کے دیدار کے قابل ہو جائیں جیسے دل وچ ہوتے پنجتن دی نہیں اوہے بختان دا دلا او اپنے آپ کو جیویا سمجھے اوہے کالو انا للہ جرا جان کے در کو چھار ہونے ہوندہ اس بندے تے کیا گلا جاندہ پیر ہوئے حسنین دا بابا کیوں نہ جنت آکھے بسم اللہ مومن کدی دغا نہیں کردا منافق کدی حیا نہیں کردا تے جاندہ دل وچ عباس کوئی نہیں بندہ کدی وفا نہیں کردا حیا نہ کردا نواب غازی ادب دی کامل کتاب غازی وفا دی دنیا دون نظر دے انسان فضا جناب غازی مولا علی میرے مولا علی مشکل کشا میرے مولا علی مولا علی میرے مولا علی مشکل کشا میرے مولا علی سیدہ کے سر کا تاج علی کرتا ہے پھولوں نے جس کی تسبیح پڑھی مولا علی میرے مولا علی باہر حیدر آ جائے غازی پاک کو بھی لائے دیکھیں گے جہاں میں دو دو علی مولا علی میرے مولا علی مشکل کشا میرے مولا علی اللہ وصاوے سیدان دے بہرے وہ اللہ وصاوے سیدان دے بہرے جنہاں نے کیتے وہ سکھ دیا بہارا اللہ وصاوے سیدان دے بہرے وہ اللہ وصاوے سیدان دے بہرے جنہاں نے کیتے وہ سکھ دیا بہارا اللہ وصاوے میں سائن زینب دے ہے وہ پردیا تو لکھ صدق کرا میں پردے اے او مستور ویور آئیو میری شرام کرے وچ گھر دے تے اندہ پوری کالتیا ہے وہ مسلمانہ دامی کو دہر دے ہو رب جانے بازار بچھوا کیویں گزریے بل چادر دے شام دی قیدن آئی وے پردیسی ویرن شام دی قیدن آئی وے پردیسی ویرن تیری بھین دی جند وطن نہیں وے پردیسی ویرن بی بی علی حسین اکبر کھولئی اصغر کھولئی بہن کے آنکھنا چاہیے اپنے پتر تکول سمائے اپنے پتر تکول سمائے مہدے بچرے کتھے دفنائے مہدے بچرے
نظر نہیں آئی وے پردیسیا ویر بعد تدے مدی چادر لہا کے امت نے گل وچ رسیا پا کے امت نے گل وچ رسیا پا کے شہر بشہر پھرائی وے پردیسیا ویر شہر بشہر پھرائی وے پردیسیا ویر پڑھو صلوات محمد وآلہ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں خود کو تھوڑا نہ سمجھے صلوات مل کے بآوازیں بلند کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسکین بولایت من المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَعَلَانَ اللَّهُ وَعَلَىٰ أَوْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ دَعْوَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي دعا ہے خلاق کے عالم بنیان مجلس کا یہ پرخلوص اتمام ننگر نیازات کا یہاں پہ آ جانا ذاکرین کی پڑھائی مجاکیر سمیت جتنے بھی بادشاہ کے عزت دار مدخان اس عزت والے دربار میں ڈیوٹی کر گئی ہیں یا کریں گے امام حسین کی پاک اماں سب کی ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے امام حسین کی پاک اماں اس ظالم دور میں ہر شیعہ کو ہر آفت سے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے ہر بیماری سے محفوظ رکھے امام حسین کی پاک اماں ہمیں رزق وہ دینا جس میں آپ کے بیٹوں کا حصہ ہو لاکھ دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے میرے مالک ہر دل کی یہی صدا ہے بے نیاز اللہ ہمارے حقیقی وارث او وارث زمانہ کا جل ظہور فرما امام کے انتظار میں جس بندے کا جتنا دل مچلتا ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھے گی ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے کافی ہیں تعداد کے تو ہم قائل ہی نہیں اگر تعداد کو دیکھا جائے پھر لاکھوں کی 72 سے لڑائی کیسے جتنے بیٹھے ہیں کافی بیٹھے ہیں خود کو تھوڑا نہ سمجھنا جدھر بھی بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں سے دعا کی تائید آ گئے حکم پورا ہو گیا بھائی جان کا پہلا مشرع پہلی بات آپ کے حوالے کرتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کیا سنیں گے میں کیا پڑھوں گا زبان پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے سرکار تھوڑی سی ٹائپ کریے حضور اگر آپ سامنے آ جائیں مائنڈ نہ کریں تو سوامی جی اگے آ جائے کیونکہ مجمع پیچھے بھی کوئی نہیں تھے اگے بھی کوئی نہیں ایک ماحول جہ بن جائے زبان پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے حکم مجھے ہوا تھا کہ آپ نے زیادہ ٹھہر کے پڑھنا ہے باخدا مجالس ہیں سفر ہے لمبا ہے اگلی مجالس پہ بھی جانا ہے تو اس لیے وقت بھی مختصر ہے میں نے ریکویسٹ کی بھائی جان سے کہ ہو سکے تو مجھے پہلے پڑھا لیں جتنے مل جائیں اتنی کافی ہے مجلس تعداد سے نہیں ہوتی مجلس معیار سے ہوتی ہے پہلا جملہ پہلی بات آپ کے حوالے کر چکا ہوں حضور بندہ کوئی یہاں پہ بیٹھا کوئی یہاں سے گزرتا ہوا یہاں سے گزرتا ہوا پیچھے آگے سے کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بات زبان پہ آئے بھی نہ اور قبول بھی ہو جائے سرکار دعا زبان پہ آئے بھی نہ قبول بھی ہو جائے جتھے بیٹھے ہو اپنی مرضی نال بیٹھے ہو اپنے پتر دے براد حقی دعا کر دینا میرا آنا جانا پڑھا سنا بیٹھا اسی مصرے پہ ہو جائے گا زبان پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے سرکار مہربانی زبان پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے
اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے، اور میں کہہ رہا ہوں طواف کرتا ہے قرآن بھی اس حویلی کا، پچھلے سردار 2 3 4 5 جتنے بھی بیٹھے ہو یار میرے لیے کافی ہو، طواف کرتا ہے قرآن بھی اس حویلی کا جہاں حدیث قصہ کا نزول ہو جائے، طواف کرتا ہے قرآن بھی اس حویلی کا جہاں حدیث قصہ کا نزول ہو جائے۔ ابتدائی مجلس ہے، اور ابتدائی مجلس میں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، بات سن کے سمجھ کے چت کے بات کی قیمت دینا بڑا آسان ہوتا ہے، گل سمجھا کے کرنا ہے مشکل گل ہے، سچا کی گل نہ بند کرنا، زبان پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے، اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے، طواف کرتا ہے قرآن بھی اس حویلی کا جہاں حدیث قصہ کا نزول ہو جائے، اور میں کہہ رہا ہوں وہ پل میں کرتا ہے سورج کی آنکھ پر قبضہ، دعائے زہرا جسے بھی وصول ہو جائے۔ حضور دعائے زہرا جسے بھی وصول ہو جائے۔ طبیعت لگی جناب، پڑھیں آگے تھوڑا سا اور، پچھلے سردار ساتھ ہے میرے جو تسا اگے آ جاندے تو سواد آ جانا سی، جی آ جاؤ تو مہربانی ہے، نہ آؤ تو تھوڑی مہربانی ہے۔ خیر درود پڑھتے ملتے بہت، حیثیت بانی کی ہے، ظہیر بھائی کا حکم تھا، وعدہ وفا ہو گیا، حکم کی تمیل ہوگی، ان حلالیوں کے چہروں کی زیادت ہوگی، زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، 2 3 ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی دینی ہیں، جا کے مالک کی بارگاہ میں آپ دعا بھی فرمائیں گے۔ اگلی بات کر رہے ہیں سر اٹھانا، تمثیل میں عصمت کی کلی کون کہے گا؟ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہو، سارے انو اللہ زبان دیتی ہے، جتنا بول رہے ہو میں کافی ہوں، لیکن باخدا اگلے مصرے پہ اگر میں بتا دوں میں بات کرنے کون سے لگاؤں، کس ہستی کی کرنے لگاؤں، تو کم از کم مجھے خود لطف نہیں آئے گا۔ باقی آپ بات کو سنے سمجھے چتے اور پھر فیصلہ کریں، داد بندی سی یا پتر ویرانوں سے دیتی نہیں۔ تمثیل میں عصمت کی کلی کون کہے گا؟ اصغر کو ولی ابن ولی کون کہے گا؟ تمثیل میں عصمت کی کلی کون کہے گا؟ تمثیل میں عصمت کی کلی کون کہے گا؟ اصغر کو ولی ابن ولی، اصغر کو ولی ابن ولی کون کہے گا؟ خیالات کی دنیا میں پرواز کرتا ہوا بادشاہ علی اصغر کے یوں قدموں میں ہاتھ رکھ کے میں نے کہا مولا آپ وارث بھی ہیں، مولا آپ مالک بھی ہیں، آپ آقا بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں، بادشاہ اپنے دور کے محمد بھی ہیں، اپنے دور کے علی بھی ہیں، لیکن مولا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ تیر لگنے کے بعد آپ کو رونا چاہیے تھا لیکن بادشاہ آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تیر لگنے کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں، رو نہیں رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ علی اصغر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے کہتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا، تمثیل میں عصمت کی کلی کون کہے گا؟ اصغر کو ولی ابن ولی کون کہے گا؟ اور کھایا ہے یہ تیر بھی اس واسطے ہنس کر میدان میں رویا تو علی کون کہے گا؟ میدان میں رویا تو علی کون کہے گا؟ سر اٹھانا۔ یہ پیار عشق اور محبت وفا خلوص، حضور بڑے آرام سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے سارے جتنے بیٹھے ہو سارے محبت والے بیٹھے ہو، کیونکہ اس ٹائم جو آتا ہے اس کے دل میں خلوص ہوتا ہے۔ نہ میں نے مجمع دیکھ کے آج تک پڑھا ہے اور نہ مولا ہمت دے گی۔ جتنے بیٹھے ہو سارے معتبر بیٹھے ہو، سارے سردار بیٹھے ہو، جتنا بول رہے ہو وہ بھی کافی ہے۔ یہ پیار عشق اور محبت وفا خلوص، سر اٹھانا۔ یہ پیار عشق اور محبت وفا خلوص شبیر کے ہی ذکر سے ہم سب کا ساتھ ہے۔
اگلے مشرے میں سرکار میں پڑھوں ماتمی کی فضیلت، سارے ماتمی بیٹھی ہو نا، سارے عزادار بیٹھے ہو، اگلے مشرے تو بندہ اپنی فضیلت سمجھے خوش نہ ہوئے، تو بندہ اپنے اپنے پٹولے میں بیٹھا کیوں ہے؟ یہ پیار، عشق اور محبت، وفا، خلوص شبیر کے ہی ذکر سے ہم سب کا ساتھ ہے، اور کیسے مٹا سکے گی یہ دنیا ہمیں سنو، ہر ماتمی کے سر پہ تو غازی کا ہاتھ ہے، ہر ماتمی کے سر پہ تو غازی کا ہاتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھو گے، صلوات کو پڑھنا نہیں بات ہے، ایک بار رلے صلوات پڑھو تو دیکھو بندہ کیا سلام پڑھیں پڑھیں میرے بزرگ کی سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سلام کرتے ہیں۔ در حسین پہ جس کو بھی جھکتے دیکھا ہے، یہ محرم میں لکھا ہے سلام، اور محرم میں اسٹارٹ کیا پڑھنا۔ آج دل کر رہا ہے کہ چلو تھوڑے بندے ہیں لیکن ہیں خلوص ہیں، باخدا جھوٹ بولنے والے کا لعنت ہے، صبح شام تو سچوں کے ممبر پہ آ کے جھوٹی بات کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آ کے قسم اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، یہ ممبر ہی قسم ہے۔ 11 سفر لاہور ساندہ کلاں، اس مجمع کو کوئی 4، 5، 6 ہزار سے جا کے ضرب دو پھر وہ مجمع بنتا تھا۔ اس پورے مجمع میں اتنے لے کے اتنے تک شاید ہی کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوگا جس اگلے مشرے تے داد نہ دیتی ہو، شاید maybe might be possible۔ لیکن بھائی جان میں کتنی دیر کھڑا رہا، داد ہوتی رہی، دعا ہوتی رہی، میں مجمع کی طرف دیکھتا رہا، مجمع میری طرف دیکھتا رہا۔ اگلے مصرے پہ میں ایک بات نظر کر رہا ہوں، سرکار حور بادشاہ کی زندگی کا سفر ایک بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر بات آپ کے یہاں دل کے امام باڑے سے جا کے ٹکرائے نا، اور آپ کا دل کرے بولنے کا، پھر مجھے داد بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے، اگر نہ داد دعا اپنی سنبھال کے رکھنا، میرے بعد جتنے ذاکر پڑھیں گے ان کے کام آئے گی۔ میں کہہ رہا ہوں در حسین پہ جس کو بھی جھکتے دیکھا ہے، اسے حر سے علیہ السلام بنتے دیکھا ہے۔ در حسین پہ جس کو بھی جھکتے دیکھا ہے، اسے حر سے علیہ السلام بنتے دیکھا ہے، اور کہا یہ راہب نے مانگو میرے حسین سے بس، اسی کے در سے مقدر سنورتے دیکھا ہے۔ کہا یہ راہب نے مانگو میرے حسین سے بس، اسی کے در سے مقدر سنورتے دیکھا ہے۔ کہا یہ راہب نے مانگو میرے حسین سے بس، اسی کے در سے مقدر سنورتے دیکھا ہے۔ کہا یہ راہب نے، جب تک سارے میری طرف نہیں دیکھیں گے میں اگلی بات نہیں کروں گا، کہا یہ راہب نے مانگو میرے حسین سے بس، اسی کے در سے مقدر سنورتے دیکھا ہے۔ میرے بزرگ، میرے سرکار، میرے ماتمی، میرے عزادار جتنے بیٹھے ہو، کوئی بندہ کائنات میرے اس ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھے، ان مشروں کا صدقہ میں قیمت ہی نہیں مانتا اس کی، لیکن کوئی بندہ مودت سے مانگے تو میں فری بھی دینے کو تیار ہوں۔ کہا یہ راہب نے مانگو میرے حسین سے بس، اسی کے در سے مقدر سنورتے دیکھا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ اعلان کہہ رہا ہوں، دنیا والوں یاد رکھنا، تمہیں پتہ ہی نہیں حسین کس ہستی کا نام ہے، درود پڑھو مل کے بہت ہے، صلوات پڑھو، سارا ٹیمپو ہی توڑ رہا۔ آجو بھائی آجو، ایک صلوات مل کے بعد سارے آ جائیں، میں بھی پڑھوں، یہ پچھوں نہیں آ رہے ہیں، آجو آجو آجو، مہربانی نہیں آنا، چلو ٹھیک ہے۔ در حسین پہ جس کو بھی جھکتے دیکھا ہے، میں پھر پچھوں جانا پڑا۔ در حسین پہ جس کو بھی جھکتے دیکھا ہے، اسے حر سے علیہ السلام بنتے دیکھا ہے۔ کہا یہ راہب نے مانگو میرے حسین سے بس، اسی کے در سے مقدر سنورتے دیکھا ہے۔ اسی کے بندے کہتے ہیں 6 ماہ کا بے شیر تھا، شیعہ قوم نے افواہ پہ لائی ہوئی ہے، 6 ماہ کے شہزادے نے جنگ کر لی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اصغر میدان میں آگے جنگ کر لی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا والوں تمہیں پتہ ہی نہیں۔ کہا یہ راہب نے
مانگو میرے حسین سے بس، اسی کے در سے مقدر سنورتے دیکھا ہے، اور واللہ فقط حسین کے اصغر کے کرم سے اسلام کو قدموں پہ چلتے دیکھا ہے۔ واللہ فقط حسین کے اصغر کے کرم سے اسلام کو قدموں پہ چلتے دیکھا ہے۔ اچھا، ایک میری بڑی ہی لاڈلی سی بات ہے، بڑی لاڈلی۔ سرکار جتنے بیٹھے ہو سارے اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، تو پھر بولو تو صحیح۔ کہا یہ رب نے مانگو میرے حسین سے بس، اسی کے در سے مقدر سنورتے دیکھا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جو جتنا بڑا ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی منسٹر ہے، میں کہہ رہا ہوں جو جتنا بڑا ہے وہ ہوگا بڑا، لیکن اسے حسین کے لنگر سے پلتے دیکھا ہے۔ جو جتنا بڑا ہے وہ ہوگا بڑا، لیکن اسے حسین کے لنگر سے، آخری شعر سنو، اس کے بعد دو جملے مشاہد کے سنو اور میں کیا ہے۔ جو جتنا بڑا ہے وہ ہوگا بڑا، لیکن اسے حسین کے لنگر سے پلتے دیکھا ہے۔ ٹی وی چینلز پہ آکے بڑے آرام سے، بڑے معتبر انداز سے بندے کہتے ہیں یہ حدیث جی علی بادشاہ کی شان میں نہیں اتری، یہ فلاں صحابی کے لیے اتری ہے۔ جنہیں میں نے جان دے ہوتے بولے یہ حدیث بادشاہ علی کی شان میں نہیں اتری، یہ فلاں صحابی کے لیے اتری ہے، یہ فضیلت مولا کی شان کی نہیں، یہ فلاں صحابی کی ہے۔ میں لاؤڈ سپیکر پہ کیمرے کے سامنے، یہ سارے گاؤں کے سامنے، سارے علاقے کے سامنے، ممبر پہ اللہ اعلان کر رہا ہوں، اتنے زیادہ زداروں کے سامنے ہیں سارے، جتنے بیٹھے ہو کافی بیٹھے ہو، ان سارے سامنے میں ممبر پہ اللہ اعلان کر رہا ہوں، ساری فضیلتوں کا پردہ کروا لو بادشاہ علی سے، ساری فضیلتیں چھپا لو۔ ایک فضیلت ایسی ہے جو تم چاہ کر بھی دوبارہ پیدا ہو کے بھی آ جاؤ تو تم چھپا نہیں سکتے۔ وہ فضیلت ہے کیا؟ وہ فضیلت میں 10 سن لگا، کم از کم جو بندہ یہاں پہ حاضر ناظر بیٹھے نا، جو بادشاہ علی کی جوتی کا صدقہ کھاتا ہے اور جس کو یقین ہے کہ میں بادشاہ کی نالین کا صدقہ کھاتا ہوں، اے میرے بدے ہاتھ جے سید نہ سمجھنا، ذاکر نہ سمجھنا، بادشاہ حسین کا ماتمی عزادار سمجھنا، فیصلہ ضمیر سے کرنا، داد بندی سی میں دیکھ نہیں سکیا، اسی کے در سے مقدر سنورتے دیکھا ہے۔ واللہ فقط حسین کے اصغر کے کرم سے اسلام کو قدموں پہ چلتے دیکھا ہے، اسے حسین کے لنگر سے پلتے دیکھا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں وہ جس بطول کی تعظیم میں رسول اٹھے اسے علی کے لیے ہم نے اٹھتے دیکھا ہے۔ نعرہ حیدری، وہ جس بطول کی تعظیم میں رسول اٹھے اسے علی کے لیے ہم نے اٹھتے دیکھا ہے۔ ہو گیا فضائل؟ 2 جملے مسائل کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات ہوگی۔ دو آیتیں اتری رباب غمزدہ کی شان میں، بخدا فضائل ذاکر کی مرضی سے سنا کرو، لیکن جو مصائب ہے نا وہ شام والی بیٹی کی مرضی سے۔ جتنا بول رہے ہو میں نے کسی کو نہیں کہا تم بول، یہ بدتمیزی مجھے آتی نہیں، یہ منبر تہذیب کا منبر ہے۔ جتنا بول رہے ہو اپنی مرضی سے بول رہے ہو، لیکن جو پردے میں آئی بیٹھی ہے نا وہ کسی کی واہ واہ سننے نہیں آئی، وہ یہ دیکھنے آئی ہے کہ میرے حسین کو روتا کون۔ 2 آیتیں اتری رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی ابھی بھی ہائی نہیں تھی۔ شہادت نہیں پڑھنی مجھے سیدہ معصومہ کی، صرف 2 جملے پڑھنے ہیں دکھ کے۔ شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے کہ جس کو کسی نے ایک دفعہ مارا ہو۔ مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، حسین بادشاہ کی بیٹی کو جس کا جہاں دل کیا اس نے وہاں مارا۔
امیر بن کے نہ سننا، کل 13 سفر تھی، آج 14 ہو گئی ہے، جہلم بھی آ رہا ہے، تھوڑے دن کے لیے غریب بن جاؤ، حسین کو رو لو، پھر اگلے سال محرم میں پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ ایک دن شام کے بازار میں قافلہ آیا، بادشاہ سجاد نے اپنی 4 سال کی بہن کو دیکھا، بہن کو دیکھ کے کہتے ہیں سکینہ کیا میں تیرا اچھا بھائی نہیں؟ سکینہ رو کے کہتی ہے نہیں سجاد تو میرا سب سے اچھا بھائی ہے، سجاد مجھے اکبر بھی چھوڑ کے چلا گیا، مجھے عسکر بھی چھوڑ کے چلا گیا، سجاد تو میرا سفر کا مسافر ہے، سجاد تو میرا سب سے اچھا بھائی ہے۔ سکینہ کی طرف سجاد دیکھ کے کہتا ہے سکینہ اگر میں تیرا اچھا بھائی ہوتا پر تو نے کبھی مجھ سے اپنے دکھ نہیں بتائے، سکینہ آج میں پوچھتا ہوں کوئی دکھ بتا، تو نے بتائے کبھی نہیں۔ سکینہ رو کے کہتی ہیں جب کربلا تھی نا میں تو میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ شام تک نہ میں سجاد کو تنگ کروں گی نہ میں تیری بہن کو تنگ کروں گی، بابا مجھے جہاں جگہ ملی میں سو جاؤں گی، بابا پانی مل گیا تو پی لوں گی، بابا مانگوں گی نہیں، سجاد میں نے اس لیے تجھے کبھی کوئی دکھ نہیں بتائے۔ سجاد سکینہ کا ماتھا چوم کے کہتے ہیں سکینہ آج میں بھائی بن کے امام بن کے پوچھ رہا ہوں تو مجھے کوئی دکھ بتا۔ سکینہ کہتی ہے بھیا نہ میں بتا سکتی ہوں نہ تو سن سکتا ہے، تجھے دکھ نہیں بتاتی لیکن ایک منت، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں میری طرف دیکھنا، تجھے دکھ نہیں بتاتی لیکن ایک منت کرتی ہوں، سجاد یہ جو سامنے شمر کھڑا ہے نا اس سے کہہ کہ میرے منہ پہ تماچے مارے لوہے کے تازیانے نہ مارے۔ سجاد یہ جب مارتا ہے نا ہر تماچے کے بعد یہ کہتا ہے بلا عباس کو، کہاں گیا تیرا چاچا؟ مل کے درود پڑھو سیدہ ذات پہ، میں نے حاضری لگانی ہے پھر بھائی نے ٹائم دے سے اور کافی دیر میں بیٹھے ہیں، مل کے صلوات پڑھو۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے صاحبان مل کے پڑھو سیدہ دی ذات پہ۔ مجلس دی قبولیت واسطے سارے صاحبان مل کے درود پڑھو، اپنے اپنے رزق کی وسعت واسطے سارے صاحبان مل کے درود پڑھو سیدہ دی ذات پہ۔ کافی دیر نہیں، کافی حضرات پڑھانے والے نے، میں تھوڑا جا وقت نوکری ڈیوٹی سمجھ کے جناب کے سامنے حاضر ہویا، میں جناب نو جلدی دے نال ایک دو شعر قصیدے دے ایک بند طلب دعا بھائی اور ٹائم دے سا مل کے درود پڑھو سیدہ دی ذات پہ۔ میں جناب نو دو شعر قصیدے دے سرکار علی علیہ السلام دی شان جناب دی نظر کرنے لگا، انہیں جلدی نہ کوئی تمہید نہیں کوئی تشریح نہیں، دو شعر سنا کے تے بھائی اور ٹائم دے ماں مل کے درود پڑھو تو میں جناب نو قصیدہ سنا۔ ویکھ رائے وقت جگہ دا صرف علی نو ویکھ رائے وقت جگہ دا صرف علی نو ویکھ رائے وقت جگہ دا صرف علی نو ویکھ رائے، بعد رلا دے مدد کرے دا، بعد رلا دے مدد کرے دا، صرف علی نو ویکھ رائے وقت جگہ دا صرف علی نو ویکھ رائے۔ مل کے درود پڑھو سرکار دی عظمت تے۔ تو میرے دل تے
کھٹاوے پتھرا دے وچ رزق پچیدا پتھرا دے وچ رزق پچیدا صرف علی نو ویکھ رائے وقت جگہ دا صرف علی نو ویکھ رائے حیدری مل کے درود پڑھو سیدہ دی ذات تے میں جلدی نہ جناب شیر سننے والا کہنا کہ نیاز حسین ویکھنا میرے پاس سے افضل تھی گئی ضرب علی دی تسی سارے بزرگ بھائی جان دیو سرکار نے جنگ خندق کے ایک ضرب ماری آئی پاک نبی نے فرمایا سکلین دی عبادت تو وعدے سرکار دی ضرب افضل تھی گئی ضرب علی دی افضل تھی گئی ضرب علی دی گل نہیں بھولنی پاک نبی دی گل نہیں بھولنی پاک نبی دی اے دی سونی تک چلیدا اے دی سونی تک چلیدا صرف علی نو ویکھ رائے وقت جگہ دا صرف علی نو ویکھ رائے مل کے درود پڑھو سیدہ دی ذات تے اج میں ایسی گل سنواوا اج میں ایسی گل سنواوا منکر دے میں ہوش اڑاوا منکر دے میں ہوش اڑاوا قاتل کو شربت پلویدا قاتل کو شربت پلویدا صرف علی نو ویکھ رائے وقت جگہ دا صرف علی نو ویکھ رائے حیدری مل کے درود پڑھو ہو گئی ایک قصہ عبادت مل کے درود پڑھو سیدہ دی ذات تے ہن میں باغ پڑھنا چاہنا ویکھو میرے پاس سے جڑے روویں جنہاں دلاں وچ قبر زہرا دے لال دی جنہاں دے جندرے لگے رہے تے چابیاں ہن تک نہ لبھیاں آؤ چند منٹ انہاں نوں رو لویے کافی حضرات پڑھن والے نے آنکھ جانے تے رلی ہوئی سین جانے جیڑی رلان دے لائق نہیں تے رل گئی جیڑی 18 بھراواں دی بہن آئی جائے نانے دا روزہ بھی رج کے نہیں ڈٹھا شریف تے کلمند بزرگاں بھائیوں وہ بی جدہ سکے بھراواں نو پتہ نہ کہ ساڈی بہن دا قد کتنا آنکھ جانے تے رلی ہوئی سین جانے میں بند پڑھنا چاہنا ویکھو میرے پاسے دو مقتولہ دے بعد مرن دے نہیں ہویا یکھیاں بندے ایک مسلم پتاریا عقیل دا دوجا زہرا دا فرزند تینا پندے دودے دیا دھیا لاش تیرائیا تھی رس
रस्सियां विच पा बंदा अल्लाहुम्मा सल्ली दुआए ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलियन व हाफ़िज़ा व काइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु व ज़कतहु अन वतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब ताजिद हो नल्ला काफिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन से अंजलि बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद व बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह या काशिफिल करबी अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बेहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। दुआ है जितने मोमिन अज़ादार इस पाक मजलिस से चाहे बैठे मेरा करीम अल्लाह सबका दुआया कबूल फरमा। मालिक अल्लाह जितने मोमिन बीमार हैं जो मेरे ज़िम्मे दुआएं मेरे मौला एक बच्चा बीमार है मालिक उस समय हर अज़ादार में शिफाए कुल्ली अता फरमा। जितने मोमिन बे औलाद हैं सब नौजवानियाँ वाले मातमी नसीब फरमा। मेरे भाई ज़हीर अब्बासी मेहनत लंगर नियाज मेरे मालिक अल्लाह अपनी बारगाह कबूल फरमा। बिलखसूस दुआ मेरे मौला साढ़े भाई असद अब्बास मालिक अल्लाह जहान तो तुर के मालिक अल्लाह तकवास्ता बादशाह हुसैन मजलूम दी 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 शहादत दा मालिक अल्लाह असद अब्बास समेत मालिक अल्लाह इन्हां दे तमाम मरहूमीन दे दर्जात बुलंद